بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اے بنی اسرائیلو، اس وقت کو بھی یاد کرو جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ پتھر پر اپنے لاٹھی کی چوٹ ماریں، اپنے لاٹھی ماریں۔ اس جگہ حضور علیہ السلام بھی مخاطب ہو سکتے ہیں کہ اے پیارے وہ وقت یاد کر، اور اس سے مراد بنی اسرائیل بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ سابقہ کانٹیکس جو چل رہا ہے، سیاق و سباق، راندش کلام میں یہ بات قرینے کے طور پر زیادہ قریب پڑتی ہے کہ اس سے بنی اسرائیل مخاطب ہوں، یعنی اے بنی اسرائیلو، یہ تو ابھی کل کی بات ہے، تمہارے ریکارڈ میں یہ بات برملا طور پر اور بین الفاظ میں موجود ہے کہ تمہارے نبی نے 6 لاکھ بندوں کے لیے پانی مانگا تھا اور ہم نے یہ کہا کہ تم اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو، تو فن فجرت من حسنتا عشرۃ، یہاں لاٹھی مارنے کا ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے ماری، بلکہ کہا فوراً اس کے 12 چشمے بہ نکلے۔ اس سے پتہ چلتا ہے انہوں نے ماری، حکم خدا بندی کے مطابق اس کی تعمیل کی۔ اس پتھر کے بارے میں الحجر میں اہل علم کے متعدد مذاہب ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہ مکعب شکل کا، یعنی کیوبک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کیوبک شکل کا ایک پتھر بحکم خدا بندی اٹھا کے لائے تھے کوہ طور پر سے۔ ایک طبقے کا یہ خیال ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو قوم نے ایک مردانہ بیماری سے عیبدار ہونے کا الزام دیا تو اب وہ ایسی صورتحال تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان کے یہ بات خلاف تھی کہ آپ ان کو عریاں ہو کر کے اس اپنی صحت اور صفائی کا ثبوت پیش کرتے۔ تو ایک طبقہ کہتا ہے جس وقت آپ غسل فرمانے لگے، جس پتھر پہ آپ نے کپڑے رکھے وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر کے چل دیا، اور جس جگہ قوم اکٹھی تھی وہاں تک وہ لے گیا، اور قوم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ ہم جو کوئی بدتمیزی کی باتیں کرتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بے بنیاد ہے۔ اور تیسرا طبقہ کہتا ہے کہ اس سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں بلکہ کسی پتھر سے بھی مراد ہے، لیکن یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ نبی اپنے اعجاز کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی کسی خاص چیز کا پابند نہ ہو، بلکہ نبی کے دستے اعجاز میں اللہ نے یہ قوت رکھی ہو جس پتھر کو بھی مارے اس پتھر سے پانی کے چشمے بہ نکلے۔ اس جگہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پانی اپنی قوم کے لیے مانگا تھا، ضرب ایک ماری تو چشمے 12 نکلے۔ اس کی مکعب شکل ہونے کی صورت میں چاروں طرف جو اس کا ایک ایک پہلو تھا اس میں 3 چشمے جو ہے وہ پھوٹ نکلے۔ تو یہ اس وجہ سے الگ الگ چشمے پروردگار عالم نے عطا فرمائے کہ کثیر تعداد میں اجتباع ہونے کی وجہ سے قوم میں پانی لینے کی باری میں جھگڑا ہو سکتا ہے، اس لیے ہر ایک قبیلے کو چشمہ ہی الگ عطا فرمایا تاکہ آسانی کے ساتھ وہ سارے معاملات کو مینیج کر سکیں، ترتیب دے سکیں۔ اپنے قبیلے کے آدمی کے ساتھ اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے تو آدمی اس کو اپنے قبیلے کی چیز، قبیلے کا شخص سمجھ کے اس کو برداشت بھی کر جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہر قبیلے کا چشمہ الگ پیدا کیا۔ اس کے مقابلے میں محبوب کبریا سید ہر دو سرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت آپ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، آپ عمرہ شریف پر جا رہے تھے اور دشمنوں نے راستہ گھیر کے آپ سے اختلافی مسائل زیر بحث لا کے سرکار کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی، تو صحابہ کرام کے پاس جو پانی کے ذخائر تھے وہ ختم ہو گئے، کافی دیر تک وہاں ٹھہرنا پڑا۔ تو اس وجہ سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، نہ پانی پینے کے لیے ہے، نہ وضو کے لیے ہے، نہ نہانے کے لیے ہے، نہ جانوروں کے پلانے کے لیے ہے، تو اب کیا کریں؟ اس وقت حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
اپنا ہاتھ وضو کا لوٹا جو تھا اس کے بچے ہوئے پانی میں سرکار نے اپنا ہاتھ ڈالا، تو ہاتھ ڈال دے گئے تو 5 چشمے ایسے ابھرے کہ 1400 آدمی سے زیادہ، جو غالباً 1500 کے قریب ہوا ہوگا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس سے پانی پی بھی لیا اور پانی کے برتن بھی بھر لیے، جانوروں کو بھی اچھی طرح سے پانی پلا لیا۔ اب ایک موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کی ضرب سے نکلنے والے چشمے ہیں اور ایک حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے والے 5 چشمے ہیں۔ اب دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے، پتھر کے اندر تو پانی کے مانع ارتفاع ہونے کی وجہ سے پانی کا وجود پایا جا سکتا ہے، مگر انگلیوں کے ساتھ تو کسی طرح کا پانی کا کوئی رشتہ نہیں۔ اس میں سے پانی کا ابھرنا یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں انتہائی ممتاز قسم کا معجزہ ہے۔ اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھیں، تو ایڑیاں رگڑنے سے پانی کے چشمے بہہ نکلے تھے، اس پانی کی بھی بڑی شان بنی ہے۔ اس جگہ اہل علم موازنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آب زمزم افضل ہے یا سرکار کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی افضل ہے؟ کون سا پانی افضل ہے؟ کہتے ہیں بنیادی فرق اس میں یہ ہے کہ وہ ایڑیوں کے ذریعے سے نکلا ہوا ہے اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلا ہوا ہے۔ جتنا ایڑیوں اور انگلیوں میں فرق ہو سکتا ہے، اتنا ان دونوں پانیوں کے درجے میں فرق ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ ایڑیاں رگڑنے سے زمین سے نکلا ہے اور یہ سرکار کے ہاتھ لوٹے کے اندر رکھنے کی وجہ سے سرکار کی انگلیوں سے نکلا ہے، تو جتنا سرکار کی انگلیوں میں اور ایڑیاں زمین پر رگڑنے میں فرق ہے، اتنا ان دونوں پانیوں میں فرق ہے۔ اور پھر یہ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب سیدہ ہاجرہ نے اس پانی کو دیکھا تھا تو پانی کے گردا گرد باڑ بنا رہی تھی اور فرما رہی تھی زم زم، رک جا رک جا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ادھر زم زم ہے تو ادھر جم جم ہے، اس میں زم زم ہے کہ تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، اس میں زم زم ہے کہ تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زم زم کی طرح کم کم نہیں۔ اور پھر اس میں کمال کی بات یہ ہے، آج صحرائے سینا میں وہ پتھر موجود ہے لیکن پانی کے فیضان کی وہ حیثیت آج زندہ نہیں ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام نے جس جگہ پانی کے لیے لوٹے میں ہاتھ رکھا تھا، آج آپ اگر مکہ جدے میں جانے کا اتفاق ہو تو عین العزیزیہ کے نام سے ایک پانی ہے، 14 کیلو کے فاصلے پر اس کا دفتر ہے، وہ جرمنوں نے پانی دریافت کیا ہے اور جرمنوں کی تحقیق ہے کہ پوری روئے زمین پر اتنا صحت مند اور اتنا فرحت افزا کوئی دوسرا پانی نہیں ہے، لیکن تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ وہی جگہ ہے جس جگہ سرکار نے لوٹے کے اندر پانی کے چشمے بہانے کے لیے اپنے 5 انگلیاں ڈالی تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ مدینے والی سرکار کا جو فیضان ہے وہ آج بھی زندہ ہے اور دنیا بھر کے حاجیوں کو بھی فائدہ دے رہا ہے اور جدے کے باشیوں کو بھی وہ فائدہ پہنچا رہا ہے، اور اس کی صحت کی حیثیت جو ہے وہ دنیا کے ہر پانی کے مقابلے میں زیادہ عمدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، اس سے 12 چشمے بہ نکلے، قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر قبیلے کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا چشمہ ہے، یہ تمہارا چشمہ ہے۔ پھر آئندہ فصل خصومات کے لیے، جھگڑوں کے نپٹانے کے لیے کوئی دقت پیش نہ آئی، کیونکہ ہر ایک قوم اپنے اپنے چشمے کو استعمال کرنے کی مجاز تھی اور دوسرے کے اندر مداخلت کرنے کا اسے کوئی حق نہیں تھا۔